بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بہنوں، ہر آنے والا نیا سال ہماری زندگی کی ایک شاخ کو کاٹ کے چلا جاتا ہے. 2021 غروب ہوا، ہم کتنا کٹ گئے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک سال گم کر چکا ہوں. میں ساری کائنات کے خزانے خرچ کروں، میں اس سال کو واپس نہیں لا سکتا. میں اس سال کو واپس نہیں لا سکتا. اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ما من یوم الا وهو ينادي یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فيما تعمل في غدا عليك شهيد فاعمل في ما استطعت من خير فإن ذهبت فلن أرجع إليكم أبدا والليل يقول مثل ذلك. میرے نبی نے ہمیں حدیث سنائی کہ ہر دن جب چڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا بدھ ہوں. یہ بدھ میں نے اضافہ کر دیا. یہ پچھلا بدھ واپس نہیں آیا. پچھلا تو ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں آ سکتا. یہ میری انگلی نے اشارہ ادھر کیا اور وہاں سے ادھر کیا. یہ ایک سیکنڈ جو میرا گزرا ہے میں اسے بھی کھینچ کے واپس نہیں لا سکتا. تو وہ دن کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں آج نیا دن چڑھا ہوں اور تو اس دن میں جو کالا سفید کرے گا، جو گناہ اور ثواب کرے گا، وہ میرے اندر محفوظ ہو جائے گا. جیسے کمپیوٹر میں ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے، ایک کلک کرنے پر سارا باہر آ جاتا ہے. تو میرے اندر تیری گالی بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیری دعا بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیرا ظلم بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیرا عدل بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیری محبت کو بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیری نفرت کو بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیری نمازوں کو بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیری غفلت کو بھی محفوظ کر رہا ہوں، تیرے کمانے کو بھی محفوظ کر رہا ہوں، غلط اور صحیح کمانے کو بھی محفوظ کر رہا ہوں. تیری زندگی کے ہر عمل کو میں اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہوں. تو پھر آگے تو کیا کرے گا اے دن، اے بدھ، کیا کرے گا؟ تو کہے گا غدن علیک شہید. کل جب قیامت کا دن آئے گا تو میرا اللہ مجھے ایسے کھولے گا اور تیرا کیا ہوا سارا تیرے سامنے آ جائے گا. ہم ایک اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا مجمع مشقت کے ساتھ آیا ہے اور اس بچے نے بھی مشقت کے ساتھ یہ سسٹم کروایا ہے. تو یہ ایک نیکی ہے جو محفوظ ہو گئی، ایک نیکی ہے جو جمع ہو گئی خزانوں میں. تو کل قیامت کے دن اللہ کھولے گا. مجھے تو لوگ نظر نہیں آ رہے اور میں بھی بہت سو کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جو کیپچر کر رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے ہمیں کیپچر کر رہے ہیں، لیکن دن پوری طرح ہمیں کیپچر کرتا ہے اسے. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کھولو طارق جمیل کی زندگی. تو 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا. ہر آدمی بالغ ہوتا ہے اور موت تک اس کی زندگی کا ہر دن کھولو. یہاں میں نے چھپ کے کام کیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں. اور میرے بھائیو، وہ کیا دن ہوگا جب ساری آدم کی نسل موجود ہوگی اور اللہ کہے گا یہ دیکھ اپنے کالے کرتوت.
اور پوری دنیا دیکھے گی. جیسے آپ مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اس دن میری زندگی کی اسکرین کھلے گی اور اس میں سیاہ بھی اللہ دکھائے گا اور ساری دنیا دیکھے گی, اور سفید بھی اللہ دکھائے گا اور ساری دنیا دیکھے گی. اس وقت انسان تمنا کرے گا ہائے ہوں میں مر جاواں, ہائے میں مر جاواں, یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے موت تو کہاں چلی گئی, یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی ہو جاؤں. کہ وہ دن اتنا زبردست ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. جس دن وہ حشر قائم ہوگا, جس دن وہ حشر قائم ہوگا, جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پہاڑ بکھر جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح, اور تم ونحشرہم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا, اور میں تم سب کو زندہ کروں گا اور اپنے سامنے کھڑا کروں گا. تو اللہ پوچھے گا بھئی کیا کر کے آئے ہو؟ تو بھائیو اس نئے سال میں میری پہلی گزارش ہے ہم پچھلی زندگی پر توبہ کریں. پچھلے سال ان کے والد موجود تھے, آج کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہم میں سے بھی کتنے ہوں گے جو آج ہیں کل نہیں ہوں گے. تو نئے سال کی ابتدا کریں. وسیم بادامی نے مجھ سے انٹرویو میں مجھ سے پوچھا کہ جی نئے سال کی ابتدا کیسے کریں؟ میں نے کہا نئے سال کی ابتدا آڈٹ سے کریں. جیسے ہم کمپنیاں آڈٹ کرتی ہیں, میں اپنا آڈٹ کروں کہ میں نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا, اور اس میں سے میں نے اللہ کو کتنا ناراض کیا اور اللہ کو کتنا راضی کیا. ہم سال کی ابتدا اس سے کریں کہ زندگی جب موت سے ٹکراتی ہے تو ہر شے زیرو ہو جاتی ہے. زندگی جب فقیر سے ٹکرائے تو فقیر مٹی ہے, مالدار سے ٹکرائے تو مالدار مٹی ہے, اور بادشاہ سے ٹکرائے تو بادشاہ مٹی ہے, کسی طاقتور سے ٹکرائے تو طاقتور مٹی ہے, سکندر سے موت ٹکرائے تو سکندر مٹی ہے, دارا سے موت ٹکرائے تو دارا مٹی ہے, پہاڑوں سے ٹکرائے گی تو پہاڑ مٹی ہیں, زمین سے ٹکرائے گی تو زمین بکھر جائے گی, سمندروں سے ٹکرائے گی تو آگ لگا دے گی, فرشتوں سے ٹکرائے گی تو ان کو منہ کے بل گرائے گی. جب اللہ تعالیٰ قیامت کا سور پھونکے گا اور ایک ایک کر کے سارے مریں گے, پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے دو, اس کے بعد کہے گا اب دوسرے آسمان کے فرشتوں کو موت دے دو, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اور باقی رہ گئے صرف 8 فرشتے. 4 جنہوں نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے, اور 4 عزرائیل, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل. اللہ پوچھے گا اسرائیل سے کون باقی ہے؟ وہ کہے گا عرش کے فرشتے اور ہم 4. تو اللہ فرمائے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. وہ کہیں اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لو, پرانے خادم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس خاموش ہو جاؤ, فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی. میرے عرش کے نیچے اگر کسی کو میں زندہ رکھتا تو میرا حبیب تھا, میں نے سب کو موت دی. جبریل بھی مر جائے گا, میکائیل بھی مر جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم 2. اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کی روح کھینچ لو, وہ 4 دھڑم سے گریں گے اور مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا جی میکائیل اور میں باقی, اسرافیل اور میں باقی. تو کہے گا اسرافیل کیوں روح کھینچ لو, اسرافیل مر جائے گا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ جبریل اسرائیل کمبن لگ جائے گا کہ ہوں میری واری لگ گئی. تو کہے گا جی بس اب تو آپ کا غلام خادم اکیلا ہی باقی ہے. تو اللہ فرمائے گا مت فإنک خلق من خلق, تو دوسروں کی جانیں نکالتا رہا,
آج تیری باری ہے، مر جا تو میری ایک مخلوق ہے۔ اسرائیل چیخ مار کے گرے گا اور کائنات زیرو ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ لاؤ، کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ لے آؤ۔ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ کوئی ہوئے تا گل کرے، سارے تا مودھے پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت دی، اب تمہیں زندہ کروں گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تو بھائیو، اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑا تحفہ کوئی نہیں کسی کی۔ جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، بچپن کی موت ہو، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بھیانک کوئی پیغام نہیں ہے۔ ساری دنیا نے مرنا ہے، طارق جمیل نے بھی اور آپ سب نے بھی۔ میں آپ کو اپنے نبی کی وفات سناتا ہوں کہ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے اٹھا لیا، دیکھو نا، حالانکہ کیا ہستی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت زمین آسمان بنانے سے 2000 سال پہلے فرمائی۔ نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ اسرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پہلے میں آپ کو یاسین بتاؤں کہ وہ یہاں کیا ہے۔ ویسے یہ وہ لفظ ہے جس کے مطلب اللہ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے میرا نام محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، ابو القاسم، طہ، یاسین، اللہ تعالیٰ نے یہ میرے نام رکھے ہیں۔ محمد، احمد، ماہی، حاشر، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب میری اس بات پہ آپ غور کریں، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ، وہاں کہا جاتا ہے جہاں اگلا مجموعہ، فروخ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جب یہ اٹھ کے دور چلا جائے گا تو میں کہوں گا بھائی وہ فروخ کو دیکھو کیا کر رہا ہے، وہ ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھا ہے تو آپ ہے، آگے چلا جائے گا تو میں کہوں گا وہ کدھر گیا۔ تو اگر ہوتا انہو لمن المرسلین، وہ ایک رسول آنے والا ہے، وہ میرا سچا رسول ہے۔ یہاں یہ عبارت نہیں، ان کا، آپ، جو میں کہتا ہوں آپ، تو اللہ تعالیٰ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے، اور نہ سمندر ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ دریا ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ فوق ہے، نہ تحت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ تو کوئی روح وہاں موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ اتنا بڑا مقام والی ہستی، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر اماں حوا کو پیدا کیا، تو دونوں کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم، حوا کا مہر ادا کرو۔ تو جنت تو سونے سے بھری پڑی تھی، اللہ کہتا اتنے من سونا دے دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا جی کیا مہر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دے، بس یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔
ابھی آدم اور ہوا کا جوڑ ہو رہا ہے، پیدائش کا سلسلہ بھی کوئی نہیں ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تیری نسل میں ایک آنے والا ہے، اس پر ایک دفعہ تیرا درود پڑھنا تیری بیوی کا مہر ہے۔ اتنی بڑی ہستی۔ حضرت عباس کہنے لگے آپ کے چچا یا رسول اللہ، مجھے تو بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا آپ کوئی نہ کوئی اور ہی شخصیت ہیں۔ کہنے لگے آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں آپ گھر میں آیا تو آپ چارپائی پر باہر لیٹے ہوئے تھے، معصوم بچے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ تو میں نے دیکھا آپ جیسے بچے ایسے سے کرتے ہیں، ایسے سے کرتے ہیں، تو جب آپ یوں ہاتھ کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ یوں ہاتھ کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ تو آپ کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء، چچا چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ جس ہستی کو اتنا بڑا عروج ملا ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، وہ بھی عرشوں سے، 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اللہ کے نبی کو زمین سے اٹھا کر 7واں آسمان پار کروا کے سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی ہاتھ چھوڑ دیتے، جی میرے کو لگا پاسپورٹ کوئی نہیں، ویزا کوئی نہیں، مطلب اتھائی مر جیسا۔ وہاں سے اللہ نے اوپر اٹھایا اور عرش جھومنے لگا، عرش جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے۔ عرش کے دروازے کھلے، پہلی ہستی جنہوں نے عرش پر قدم رکھا وہ ہمارے محبوب نبی ہیں، اور اس کے بعد آج تک کسی کا قدم نہیں پڑا۔ اور پھر جب آپ قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے 70,000 نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو معطیات میں پڑھتے ہیں، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا بڑی ہستی، کتنا اونچا مقام دیا ہے، لیکن انہیں فرمایا عش ما شئت فإنک میت۔ میرے محبوب آپ جتنی زندگی لینا چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ہماری تو پابندی ہے نا، ٹائم آ گیا چل بھائی جاؤ، چاہے صحت ہے چاہے بیماری ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے کہا عش ما شئت، اگر آپ قیامت تک بھی رہنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں، لیکن ایک فرق رہے گا خالق کا اور مخلوق کا کہ فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے گی۔ یکم ربیع الاول کو عصر کی نماز کے بعد آپ گئے جنت البقیع اور ایک جنازہ پڑھایا، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو بخار ہو گیا، تو 1 سے لے کر 12 تک آپ بخار میں رہے۔ جس گھر میں ہوتے تھے اس میں پوچھتے کہ کل کس بیوی کی باری ہے، تو ساری بڑی حیران ہوتی بیویاں کہ آپ کو پتہ تو ہے کل میمونہ کی باری ہے، کل حفصہ کی باری ہے، پھر آپ پوچھتے کیوں؟ جب آپ حضرت میمونہ کے گھر پہنچے تو آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے، تو پھر بیویوں نے مل کر مشورہ کیا کہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ ان کو ہوا احساس کہ غالباً اللہ کے نبی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میں عائشہ کے گھر میں رہوں بیماری کے دن۔ تو حضرت میمونہ کی باری کے دن ساری بیویاں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار لیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے گا تو پھر آپ باریاں مقرر فرما دیں۔ 63 سال آپ کی عمر،
چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ اور 16 دن ہے آپ کی عمر مبارک، جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے آپ 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ تو آپ نے سب بیویوں کا شکر ادا کیا اور حضرت عباس اور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے گھر، نمازیں پڑھاتے تھے اور گھر آ جاتے تھے۔ جمعرات کو آپ کو بہت بخار تھا، تو آپ نے کہا 7 کنووں کا پانی لاؤ اور مجھے نہلاؤ۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ لائے گئے، اس میں آپ تشریف فرما ہوئے، 7 کنووں کے مشکیزے آپ پر ڈالے گئے، تو تھوڑا سا آپ کو آرام ہوا، تو آپ نے سر پہ پٹی باندھی، درد تھا، اور حضرت عباس اور حضرت مولا علی کے کندھے پر قدم رکھ کر، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے۔ آئیے آپ میری بات دھیان سے سننا۔ آپ نے کہا، لوگوں، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو مجھ سے یا بدلہ لے لے یا معاف کر دے، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، یا مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے، میں قیامت کے دن حساب نہیں دے سکتا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی طفیل لوگوں کے حساب معاف ہوں گے، یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل گناہگاروں کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ دے گا، اور آپ اتنی عظیم ہستی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر۔ اگر میں نے تھپڑ مارا ہے تو میرا چہرہ حاضر ہے، تھپڑ مار۔ میں نے کسی کو سوٹی ماری ہے تو میری کمر حاضر ہے، مجھے سوٹی مار، لیکن قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ نہ کر۔ یہ سن کے صحابہ رونے لگے، روتے روتے مسجد گونج گئی، آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، اور پھر ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، بھائی میں نے کسی کا لینا دینا ہو تو مجھے آج مجھ سے لے۔ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کون ہے؟ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى۔ کون سی ہستی ہے؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کون سی ہستی کہہ رہی ہے میری گال حاضر ہے مجھے تھپڑ مارنا، میری کمر حاضر ہے مجھے سوٹی مارنا۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ یہ ساری آیات میں نبی کی تعریف میں پڑھ رہا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرا رب اپنے نبی کو کیا مقام دے رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کتنا قرآن پڑھوں میں؟ میرے کورونا کے بعد میرے پھیپھڑے ذرا کمزور ہو گئے، تو اوپر سے بارش ہے، اس کا قدرتی ایفیکٹ ہے، چاہے ادھر ادھر ہیٹر جل رہے ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی بات مجھ سے ہو جائے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے
تھپڑ مار لو، مجھے چوٹی مار لو۔ اور آپ کے ایک حدیث سناتا ہوں، جنگ حنین میں شکست ہو گئی شروع میں، تو صحابہ دوڑے، تو ایک صحابی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا، تو وہ جنگی جوتا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی پاؤں پر پاؤں آنے کی نا، تو آپ نے اس وجہ سے ایک سوٹی مار دی، اس کی کمر پہ سوٹی ماری کہ اوجعتنی، دیکھتا نہیں ہے تو نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ چڑھا دیا، مجھے تکلیف ہوئی۔ وہ بھاگتے رہے، اس وقت بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لیکن وہ بعد میں جب فتح اللہ نے نصیب فرما دی تو وہ اتنے پریشان لے بھی ہن میری خیر کوئی نہیں، میں ڈب گیا، میں نبی نو دکھ دیتا، اے ہن میرے واسطے تو دوزخ واجب ہو گئی۔ ساری رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہنے جبریل آونا ہے تو اس آکھنا ہے انہوں قتل کر دیو، انہوں دوزخ سٹ دیو، کہ ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو اعلان ہوا کہ جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے۔ اس نے سوچا اللہ بھائی گل ہو گئی، آ گیا جبرائیل میری تباہی دا پروانہ لے کے، کدن میرا سانس سوکھ گیا، میری روح لگی نکل گئی، پیر اٹھے نہیں چلے نہیں، کانپتے کانپتے قدموں سے جب دربار رسالت میں پہنچا تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا کل تمہیں سوٹی ماری تھی اس کی معافی مانگتا، یہاں قتل کر دیتے ہیں بے گناہ، مچھر کی طرح انسانوں کو مار دیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کسی کو مار دیا تو ہم زندہ رہیں گے۔ اس کا چاچا تایا ملک نواز صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو کلاشنکوفیں میں کہا ملک نواز جب وقت آئے گا تو ہمیں کھڈونے بن جائیں گے، یہ تینوں نہیں بچا سکتے۔ کہنے لگے بھائی میں نے آپ کو سوٹی ماری تھی، مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دیا نا؟ سنو، اسے بلوایا، جی میں نے معاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جو تمہیں سوٹی ماری تھی نا، تو اس کے بدلے میں یہ 100 اونٹ تجھے گفٹ کرتا ہوں۔ 100 اونٹ، 100 لینڈ کروزریں تھیں اس وقت، آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ یہ میرا نبی تھا، یہ میرے نبی تھے، آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، کیا کچھ نہیں آپ کے لیے نظام چلایا، لیکن موت سے نہیں، موت سے نہیں۔ تو جب دوبارہ آپ نے کہا کہ بھئی میرے اوپر کسی کا حق ہے تو کھڑے ہو کے بتاؤ، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تو سا میرے 4 روپے دے منے۔ آپ نے فرمایا یقیناً دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، یاد تو کراؤ۔ کہا جی وہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم اسے دے دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا، پھر آپ بھول گئے۔ کہنے لگے ہاں ہاں۔ پھر آپ نے اپنے چچا فضل سے فرمایا میرے چچا یہ میرا قرضہ تو نے ادا کرنا ہے۔ 3 روپے کا بھی اپنے ذمے کسی کا حق لے کر میں نہیں جانا چاہتا۔ بھائیو موت کو سنجیدگی سے لو، اللہ کے واسطے، دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں، کسرا پرشین امپائر، دارا بھی پرشین امپائر، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھو۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ اپنی یہ چارپائی کی وہ ایسے لکڑ ہوتی ہے نا، جیسے یہ ہے لکڑ، تو آپ اس کے اوپر ایسے ہو گئے، پھر ادھر سے ہو کر ایسے ہو گئے، پھر کبھی ایسے ہو جائیں،
پھر ایسے ہو جائیں، پھر ایک دم آپ تھوڑا آگے بڑھے اور پورا ایسے جھک گئے زمین اور اپنے پیٹ کے اوپر اس لکڑی کو یوں پریس کر دیا، تو ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی خاطر ساری کائنات ہے، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ پھر عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ یوں ہاتھ اٹھائیں اللہ دروازے کھول دے گا۔ کہا عائشہ میں فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، جیسے مجھ سے پہلے نبی فقر کی زندگی گزار کے گئے۔ یہ فقر اس لیے اختیار کیا کہ میری امت پیسے پر، مال پر، جائیدادوں پر ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑ لیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں نہ کریں، اپنی ہستی کو۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ دیکھو نا میرے پیٹ پہ پتھر ہے، میں نے بھوک بڑی لگی ہے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کے فرمایا دیکھو نا میں 2 پتھر بننے ہوئے، میں تیرے کو بھی زیادہ بھوک لگی ہوئی۔ کیا مشکل تھا کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا۔ جمعرات کو یہ کہہ کر آپ تشریف لائے اور جمعرات کو نمازیں پڑھائیں، اور جمعے کے دن آپ کے پاس جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ نے پوچھا، جس کا حال پوچھنے کے لیے اللہ ہائے 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 ہائے، دیکھو ہم نے کتنا ان کو بھلا دیا، کچھ پتہ نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ اس نبی کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے اللہ کے واسطے۔ یہ میرے ہاتھ تمہارے سامنے ہے، قرآن پڑھو، اپنے نبی کو پڑھو۔ جتنا ٹائم اخبار پہ لگاتے ہو، فضول باتوں پہ، سیاست، تھوڑا سا ٹائم دے دو قرآن کو اور اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی کی تو پیڑھی قیامت تک، آدم تک محفوظ پڑی ہوئی ہے، جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، تاریخ سے تعلق ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عظام بن حشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشاد بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کا ایسے آدم تک سلسلہ محفوظ نہیں ہے، ایسے مقام، ایسے مرتبے۔ لیکن جبریل پوچھنے تو آیا، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا حال ہے؟ آپ نے کہا میں تکلیف میں، سر درد تھا بہت زیادہ، بخار تھا۔ ہفتے کو وہ پھر آیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کا حال پوچھ کے آؤ۔ آپ نے پھر کہا بڑی تکلیف ہے۔ پھر اتوار کو آیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کا حال پوچھ کے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سوموار کو آیا، سوموار کو 12 ربیع الاول تھی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن آپ نے نمازیں نہیں پڑھائیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں،
تو سوار کی صبح کو آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا اور ان کو یہ نہیں بتایا میں جا رہا ہوں، ان کو بس دعائیں دیں اور رخصت کیا. پھر اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. تو اماں فاطمہ رونے لگی. آپ نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی. 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا دیتے تھے. ہاتھ پھیرتے تھے، دعا، لمبی دعائیں دیں گود میں سر رکھ کے. اس سب میں آپ پرسکون تھے. پھر آپ نے اپنے نواسوں کو بلایا، حسن اور حسین کو. حسن کو ادھر سے پکڑتے تھے رائٹ سائڈ، حسین کو لیفٹ سائڈ سے پکڑتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. ان کو جو ہی ایسے لیا نا تو آپ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے رہا ہے اور ایک پوری نسل کٹوا کے سر نیزوں پہ چڑھا رہا ہے. کافی دیر آپ ان کو پیار کرتے رہے، آگے دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی. ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز کو زندہ کرو میرے بھائیو، نماز کو زندہ کرو میرے بھائی بہنوں، نماز کو زندہ کرو میرے بھائی بہنوں. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. تو اتنے میں جبریل اندر آئے اور ایک فرشتہ اور بھی ساتھ تھا اور آ کے ایسے کھڑے ہو گئے. بعد اب بولے کچھ بھی نہیں، خلاف معمول. تو آپ نے کہا جبریل کیا ہوا، خیر ہے؟ کہا جی وہ موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا آنے دو، میں نے تو نہیں روکا. تو اسرائیل اندر آ کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہتا ہے آدم سے لے کر آپ تک کسی کی جان نکالتے ہوئے میں نے سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. پھر کہنے لگے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو یہ عزت نہیں دی جو آپ کو دی کہ اللہ نے فرمایا اسرائیل پوچھ کے اندر جانا. جتھے موت بھی پوچھ کے جاوے وہ کیڈا بڑا دربار. اسرائیل پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو دروازے سے واپس آ جا. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گے، یہ تو اللہ کا امر ہے. تو آپ نے جبریل کو ایسے کر کے دیکھا آنکھوں سے کہ کیا کروں، جاؤں کہ رہ جاؤں. تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اوپر تو اللہ استقبال کے لیے تیار ہیں، آپ کا انتظار ہے سارے آسمان والوں کو، باقی جو آپ فیصلہ فرمائیں. اب یہ میری بات دھیان سے سنیں. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. میرے رب کی قسم میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو ہم بھی باندر خنزیر بن جاتے، ہم بھی پتھروں میں دبا دیے جاتے، ہم پر بھی پانی چڑھ جاتا. دعا دو اس کملی والے کو جس نے پیڑ پہ پتھر باندھ کے
اپنے اندازہ لگاؤ، حسن حسین کے لیے نہیں دعا کی کہ یہ شہید نہ ہو، دونوں شہید ہو گئے، یہ شہید نہ ہو، عافیت کے ساتھ ان کو تیری بارگاہ میں حاضری ہو۔ اتنے بڑے درد سے نکلے وہ نواسے، اور امت کے لیے کون امت جو شرابوں کے ٹھیکے کر رہے ہیں، جو مافیاز بنے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کو ایسے قتل کرتے ہیں جیسے مچھر مار دیا، جو زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، جو شراب کے اڈے چلے، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، روزے چھوڑ، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، ان کے لیے کہہ رہے ہیں جاؤ پوچھ کے وہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا۔ تو ملک الموت واپس گیا تو جواب لے کر آیا، جبریل واپس گیا اور جواب لے کر آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سایہ رکھیں گے۔ اگر یہ بات اس وقت نہ ہوتی تو ہماری کوئی اللہ سے رشتہ داری، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اور بیچ میں کملی والے کا رونا ہے، دعائیں ہیں۔ قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی 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 نفسی، میں اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا، وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا، نفسی نفسی، حتیٰ کہ سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کہے گی یا اللہ نفسی نفسی، بس میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا میں مریم ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور اس سارے معاشر میں ایک آواز آپ کو سنائی دے گی، آج کا یہ دن یاد رکھنا اور میری بات یاد رکھنا۔ آپ ایک آواز سنیں گے درد بھری، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ لوگ حیران ہوں گے، اج پیو پتروں نہیں پوچھتا، ماں دھینوں نہیں پوچھتی، یہ آواز کتوں آ رہی ہے امتی امتی۔ جب نظریں آواز کا تعاقب کریں گے تو دیکھیں گے دو جہان کے سردار سے جولی پھیلائی ہوگی، کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی 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 امتی۔ بھائیو کچھ کر لو مرنے سے پہلے، میرا کام تو صدا کرنا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تھوڑے سے کام کرنے کے، نماز پڑھو چھوڑو نہ، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، سال کے روزے ہیں، بیمار ہو تو معافی ہے، سفر میں ہو تو معافی ہے، زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج پیسے والوں پر ہے، تو کام تو پیچھے اصل ایک نماز ہے ایمان کے بعد، اور اس کے بعد 3 کام اور کر لیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، دیانتداری سے اپنے کام کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں کہ ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھایا جائے، ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھے گا، اندھا اٹھے گا۔ تو 3 کام یہ، اور چوتھا نماز کی پابندی، اور پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو معافی، اور اللہ کہتا معاف کر دیتا ہوں۔ ایک دوسرا، اپنے دیس سے ہمدردی کرو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو۔ یہ دوسری طرف ہم پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مسلمان بنو، اور کوئی ٹائٹل تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا ایک ہی ٹائٹل ہے، ہم مسلمان ہیں، باقی سب خطیبوں کی لگائی ہوئی آگ ہے، اور وہ بھڑک بھڑک کے اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے قرآن پڑھو گے، میرے نبی کی زندگی پڑھو گے، تمہیں خود پتہ چلے گا یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہمیں لڑایا جا رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن سے جڑو، نبی کی زندگی سے جڑو۔ اللہ آپ کو موقع دے تو ہر مہینے 3 دن جماعت میں جایا کرو، تبلیغ میں، اس کا بڑا نفع ہے آپ کو۔ اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
کہ جو میرے جو اتنے گناہ ہو گئے میری تو معافی کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، ایک آدمی، ایک عورت یا مرد، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا. مجھے میرے رب کی قسم، آدم سے لے کر آخری انسان مل کر گناہ کریں تو سورج تک نہیں جا سکتا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت یا مرد اتنے گناہ کریں کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں. ساری دنیا کہے گی پکا کافر ہے، پکا خبیث ہے، یہ تو بخشش ہی کوئی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرے پاس آ کر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں. اللہ کی رحمت سے مایوسی، گناہ ہمارے ساتھ فطرت میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ گناہ کرو، 70 دفعہ توبہ کر لو تو تم اللہ کے محبوب ہو. ایک گناہ کر کے اکڑ جاؤ تو فرعون بن جاؤ. ہزاروں گناہ کر کے سجدے میں سر رکھ کے معافی مانگ لو، اللہ سارے معاف کر دے. جاوید چودھری صاحب نے میرا انٹرویو کیا، کہنے لگے آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا میں کس لیے، کیوں، کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. آپ کا نوکر 3-4 دفعہ کرے غلطی تو آپ اسے رکھیں گے؟ میں کہا میں تو اپنے پتروں بھی کٹ دیواں گا جو میرے 3-4 چھوڑ ایک باری بھی وہ آکڑیا تو میں سجا اپنا کما. وہ پاگل چودھری صاحب تو نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا ہے. اللہ اللہ ہے، ہمارے گناہوں سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں معاف کرنے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. میں نے کہا میں تو اللہ کی رحمت دل کی چھاؤں میں لانا چاہتا ہوں کہ اللہ جیسا کریم کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں. نہ اللہ سے بغاوت کرو. کب تک زندہ رہ لوگ؟ اتنی بڑے جائیدادیں بنا کر امتیاز اور نواز 4 اور 6 فٹ کی زمین میں لیٹے پڑے ہیں قیامت تک کے لیے. میں رات فاتحہ پڑھنے گیا تھا. اللہ کو ناراض نہ کرو، اس جھوٹی دنیا کے پیچھے اپنے ربی کو ناراض نہ کرو. جس نے اولاد کے ذبح ہونے کا بھی سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے، ہو جائے ذبح ٹھیک، لیکن تیرے دین پہ حرف نہ آئے. تو بھائیوں بہنوں توبہ کرو، نیا سال ہے، توبہ کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، اور مسلمان بن کے چلیں، امت بن کے چلیں، فرقہ واریت سے باہر آ جائیں. سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو؟